علیم خان صاحب سینئر صوبائی وزیر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ بھی ہمارے پاس آئے، شکر گزار ہوں آپ کا۔ پلوشہ خان پاکستان پیپلز پارٹی سے، تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علیم خان صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے۔ لاہور کے اندر آج دو بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں، خواجہ سعد اور ان کے بھائی سلمان رفیق۔ نون لیگ میں شہباز شریف پہلے ہی گرفتار ہیں، نواز شریف صاحب اپنی ضمانت کے اوپر پیشیاں بھگت رہے ہیں، زبیر صاحب باقی ہیں، پروگرام کے بعد ان کا بھی کوئی بندوبست کرے، پارٹی ختم۔ نہیں، اگر زبیر صاحب نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تو میرے خیال میں ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سے تو کوئی چیز جو کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو کیا پتہ ہے جی، نون لیگ والے کیا پتہ ہوتا ہے؟ یہ ہم نے جو سیکھا ہے جس سر آپ سے ہی سیکھا ہے کہ جب الزام لگانا ہی ہے تو سب پہ لگائیں۔ تو لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ساری باتیں، شاید میرے خیال میں نون کی ایشو یہ تھا ملک صاحب کہ شاید ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم نے کبھی حکومت سے جانا بھی ہے۔ اتنے کانفیڈنٹ تھے اور اتنا ماشاءاللہ پینیٹریشن تھی۔ ہم تو پنجاب کی بتا سکتے ہیں کہ پنجاب میں اتنی پینیٹریشن تھی کہ جو عام بیوروکریسی تھی یا عام لوگ تھے یا تاجر تھے یا تو لوگ ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں انہوں نے کہیں نہیں جانا، انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ تو اس لیے جب آپ کی اتنی پینیٹریشن ہو تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس میں تو آپ کا خوب دھاک بیٹھ گئی ہوگی، خوف بیٹھ گیا ہوگا، آپ نے شہباز کو اندر ڈال دیا، نواز شریف کو ڈال دیا اندر، مریم کو اندر ڈال دیا، خواجہ دونوں برادران کو اندر ڈال دیا۔ یہ کیسز تو سارے کے سارے وہ ہیں جی جو پچھلے دور کے شروع ہوئے ہیں۔ اس میں سے کوئی کیس ایسا تو نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہو یا پچھلے 3 مہینے میں بنا ہو۔ تو یہ سارے کے سارے یہ ہیں کہ جب سے چل رہے ہیں تب سے، تو میرے خیال میں ان کی اپنی حکومت تھی جب سے چل رہے ہیں۔ پیراگون کی کہانی کیا ہے؟ میں آج آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیا ہوا ہے پیراگون کے اندر، کون کیا لے گیا؟ میں آج تک سمجھ نہیں پایا۔ میں نہیں اس میں زیادہ وہ کہنا چاہتا، میں ایک تو میرا ہمیں سبجیڈس ہے، دوسرا یہ ہے کہ میں کسی کی ذات پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر بے ضابطگیاں ہیں، کافی ساری ہیں۔ اور جو ایشو کریٹ ہوا زیادہ وہ تب ہوا جب ایک سرکاری زمین جو کہ پیراگون کے ساتھ لگتی تھی، اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا پیراگون میں، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ آپ ہمیں یہ سرکاری زمین دے دیں اور اس کے اندر سے کوئی ایک خاص پاکٹ جو ہے وہ کمرشل تیار کر کے ہم اس کی جگہ پہ آپ کو دے دیں گے۔ تو اس طرح کا ایک معاہدہ آشیانہ اور پیراگون کے درمیان۔ تو جب آپ ملک صاحب اس میں جو مسئلہ کراچی میں آ رہا ہے، یہ وہی مسئلہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت کسی بھی طریقے کا سرکاری زمین کے ساتھ معاہدہ ایز اے پرائیویٹ سوسائٹی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ جو مرضی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے قانون میں کوئی ایسی شک نہیں ہے جس کے تحت کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ سرکاری زمین کسی بھی طریقے سے کسی بھی لے دے کی بنیاد پہ یا کوئی اپنی زمین دے کے یا کوئی کمرشل دے کے یا کوئی اور پیسے دے کے ایون آپ وہ زمین لے سکیں۔ سرکاری زمین صرف لیز آؤٹ ہوتی ہے، وہ بھی ایک خاص پرپز کے لیے، ادروائز اس کی ایکوزیشن کا پروسیس ہے جو ایک ایکوزیشن میں جاتا ہے پورے کا پورا، اور اس کے بعد پھر اس کی کمپنسیشنز بنتی ہیں۔ اس میں کوئی پروسیجرل وائلیشن ہوئی ہے یا اربوں روپے کے کاپے ہیں؟ وہ جو ہم سنتے ہیں وہ الزام تو یہ ہے کہ اربوں روپے کھائے گئے، مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آیا۔ ایسا کوئی قانون ہی نہیں تھا جس کے تحت یہ ہو سکتی۔ سرکاری زمین جو ہے وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو کسی صورت نہیں مل سکتی، بس۔ تو پھر تو شہباز شریف بھی جی بالکل ہے، دونوں خواجہ صاحبان بھی وہ اس کیس میں وہ جیل میں جائیں گے؟ جی 100% یہ ہے، کیونکہ یہ کوئی آج تک کسی بھی 70 سال کی ہماری تاریخ میں آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی سرکاری زمین جو ہے وہ کسی پرائیویٹ ڈیولپر کو الاٹ کر دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ اب آپ لے لیں۔ میں اس شوکت خانم کے میں آپ کو موقع دیتا ہوں۔ شوکت خانم اور ہاؤسنگ سوسائٹی کا تو کوئی، آپ بتائیے۔ اچھا اینی ویز سر ہم جانتے ہو شوکت خانم کا ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اینی ویز وہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے۔